بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرامین امام علی علیہ السلام از اقتباس نہج البلاغہ۔ صدقہ بہترین کارآمد دوا ہے اور لوگوں کے دنیا کے اعمال آخرت میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں۔ جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں۔ آپ نے میدان جنگ سے کنارہ کشی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کو بھی چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی۔ جس نے امیدوں کو دراز کیا اس نے عمل کو برباد کر دیا۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے نسب کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان سست رسیدہ کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو ملاقات بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ ہوشیار ہوشیار کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید معاف کر دیا گیا۔ جس نے امیدوں کو دراز کیا اس نے عمل کو برباد کر دیا۔ جب نوافل فرائض کو نقصان پہنچانے لگیں تو انہیں چھوڑ دو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں سدھالے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ عاقل کا سینہ اسرار کا خزینہ ہے اور بشارت محبت کا جال ہے، اور تحمل و بردباری ایوب کا مدفن ہے، اور صلح و صفائی ایوب کے چھپانے کا ذریعہ ہے۔ جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ دوسروں کے محاسن بھی اس کے حوالے کر دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیرتی ہے تو اس کے محاسن بھی سلب کر لیتی ہے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی برباد کر دے۔ سارے معاملات تقدیر کے تابع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تدبیر سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مرعوبیت کو ناکامی سے اور حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے۔ فرصت کے مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، لہٰذا نیکیوں کی فرصت کو غنیمت خیال کرو۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان ست رسیدہ کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور کفایت شاعری اختیار کرو لیکن بخیل مت بنو۔ بہترین مالداری اور بے نیازی یہ ہے کہ انسان امیدوں کو ترک کر دے۔ جو لوگوں کے بارے میں بلا سوچے سمجھے وہ باتیں کہہ دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں جسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ خوشا بحال اس شخص کا جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، با قدر ضرورت پر قانع رہا اور اللہ سے راضی رہا۔ انسان کی ساخت پر تعجب کرو کہ چربی کے ذریعے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے کو ہی اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کی بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ ممکن ہو مرض کے ساتھ چلتے رہو اور فوراً علاج کی فکر میں لگ جاؤ۔ خیر کا انجام دینے والا اصل خیر سے بہتر ہوتا ہے، اور شر کا انجام دینے والا
اصل شر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ اے فرزند آدم، جب گناہوں کے باوجود پروردگار کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا۔ احمق کا دل اس کے منہ کے اندر رہتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے اندر۔ شریف انسان کے حملے سے بچو جب وہ بھوکا ہو، اور کمینے کے حملے سے بچو جب اس کا پیٹ بھرا ہو۔ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو کہ ایسا شخص جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو قدرت کا ہاتھ اسے سنبھال کر اٹھا دیتا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شجاعت کا پیمانہ حمیت و خودداری ہے، اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا۔